ہر آدمی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بہت بڑی مالدار گاؤں والا شہر والا ہر ایک کر سکتا ہے، مگر نفس پر قابو پانے کا مسئلہ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ دعوت کا کام آسان بہت ہے، نفس پر قابو پانے کا مسئلہ ہے، جی چاہے کے خلاف قدم اٹھانا، عقل کے خلاف قدم اٹھانا، خبر پر یقین کرنا، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے یقین کر کے قدم اٹھانا۔ تو دین کا کام آسان بہت ہے، مگر نفس پر قابو پانے کا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے نفس ہماری عقلوں پر غالب آ گئے، آج ہمارے نفس کیا ہو گئے؟ ہماری عقلوں پر غالب آ گئے، اور ہماری عقلیں شریعت پر غالب آ گئی۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے نفس ہماری عقل پر غالب اور ہماری عقلیں شریعت پر غالب، شریعت کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ سمجھ بھائی؟ حضرت تھانوی یوں فرماتے ہیں، میرا نفس میری عقل کے تابع ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی بولو، میرا نفس میری عقل کے تابع ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اور میری عقل شریعت کے تابع ہے۔ ہم اپنی عقل سے شریعت میں دخل نہیں دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں، دعوت کا کام آسان بہت ہے، مگر کیا ہے؟ نفس پر قابو پانے کا مسئلہ ہے۔ اس محنت میں ہر قدم پر، ہر سانس جی چاہے کے خلاف قدم اٹھانا، راحت اور آرام ایسے مسلک کے نقشوں کو اسی لیے گھر چھڑوا کر اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، ساری چیزوں کو چھڑوا کر، مگر ہم اللہ کے راستے میں نکل کر بھی سہولت تلاش کرتے ہیں۔ اپنی جی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو اس سے نہ پورا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے، نہ کم ترقی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس محنت کو ہمیں سیکھنا ہے، اس کے اصولوں کو سیکھنا ہے۔ اور یہ کام کیا ہے؟ کام کیا ہے کہ کام یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے ایک طرف تو ہماری ترقی ہو رہی ہے، ہماری اصلاح اور تربیت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کام کرنے والا عملہ اور مجمع دنیا میں تیار ہو رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اب ہم غور کریں، سوچیں کہ ہمیں کتنے زمانہ ہو گیا کام میں لگے ہوئے، کتنا مجمع ہمارے ہاتھوں سے تیار ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جو جتنے مجاہدوں کے ساتھ اس محنت میں چلتا ہے، جو جتنی قربانیوں کے ساتھ اس محنت میں چلتا ہے، اور جو جتنی تکلیفوں کے ساتھ اس محنت میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کل ہماری عادتیں ایسی بن گئی ہیں، ہم ہر جگہ سہولت کو تلاش کرتے ہیں،
تو اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو اس کام سے پورا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اور نہ ہم کو ہو رہا ہے۔ اگر صحیح اصولوں کے ساتھ جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے اصول دیے ہیں، اس محنت کے اندر ان اصولوں کے ساتھ اس محنت پر چلیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر یہ کام اپنے صحیح اصولوں پر ہو، میاں جی مہراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر یہ کام اپنی صحیح اصولوں پر دنیا میں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ مندروں کے پجاریوں کو اور گرجا گھروں کے اندر عبادت کرنے والوں کو اٹھا کر یہ اور یا اللہ کی خدمت کرے گا۔ اتنا طاقتور کام اللہ نے اس کام کے اندر اتنی طاقت رکھی، اس کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ چھوٹی سی مسجد بننے والی وہاں سے کام شروع ہو کر اللہ نے ساری دنیا میں پہنچا دیا، کسی کے روکنے سے رکا؟ ربی بولو نا، کتنی طاقتیں لگائی گئی روکنے کے لیے، کتنا کچھ کیا گیا روکنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو ساری دنیا کے اندر پہنچایا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس محنت کو ہم یقین کے ساتھ کریں۔ کیا کے ساتھ؟ یقین کے ساتھ۔ اس یقین کے ساتھ کریں کہ میں اس محنت میں جان، مال، اوقات لگاؤں گا، اللہ پاک مجھے ضائع نہیں کرے گا اور اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور پورے عالم کی نیت کے ساتھ اس محنت کو کریں، عالمی نیت کے ساتھ اس محنت کو ہمیں کرنا ہے۔ اب ہماری نیت بڑی کمزور ہے، نیت کے اثرات پڑتے ہیں۔ بڑے حضرتی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو پورے عالم کی نیت کر کے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورا عالم میں کام پہنچا دیا، اور کام کی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو ہم اوڑھیں۔ ہم کام کی ذمہ داریوں کو اوڑھتے اوڑھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے تو وہی ہے، اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ تمہارے پاس یہ 100 گاؤں ہیں، 50 گاؤں ہیں، ان میں تمہیں محنت کرنی ہے، تو آدمی گھبرا جائے۔ یہ تمہاری محنت کا میدان ہے، تو ہم اس ذمہ داری کو 50 گاؤں کی، 100 گاؤں کی ذمہ داری کو لے کر اور اس ذمہ داری کو اوڑھ کر اور نیت کر کے کام شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سارے علاقے میں کام کی فضا کو چالو فرمائے۔ ہم یہ سوچیں ہم تنا ایک جماعت اتنا بڑا حلقہ، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایک جماعت اور اتنا بڑا حلقہ، ایک جماعت ہے اور 70-80 مسجدیں ہیں، تو 70-80 مسجدوں میں اگر ساری جماعت کی فکر یہ ہوں گی کہ ہمیں ان 70-80 مسجدوں کے اندر 100% نماز کا، تسبیح کا، تلاوت کا، گھر گھر کی تعلیم کا، ہر گھر سے ایک آدمی 3 دن کا، روزانہ 3 دن کی جماعت کے نکالنے کا، ہر گھر سے ایک آدمی چلے 4 مہینے کا نکل جائے، اگر اس نیت کے ساتھ ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت کی نیت کے اثرات کو پوری بستی پر ڈالے۔ ہم ایک جماعت کو ایک محلے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ بس تمہاری محنت کا میدان یہ ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی جب بستی میں داخل ہو تو ہم کیا نیت کریں؟ ایک جماعت نکل جائے یہ نیت کرنے؟ تو حضرت جی نے فرمایا بھائی جماعت بھی اللہ ہی نکالتا ہے اور ہر گھر سے فرد بھی اللہ ہی نکالے گا،
تو تم جب بستی میں داخل ہو تو یہ نیت کرو کہ ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے کے لیے نکالنا۔ تو نیتوں کے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں اگر تم اپنے گھر کی تعلیم کر رہے ہو تو تعلیم کرتے ہوئے یہ نیت کرو کہ میں اپنے گھر میں تعلیم اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تعلیم کی برکت سے دنیا کے سارے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرنا۔ ہم عالم نبی کے امت ہیں، ہماری اس نیت کے اثرات پڑیں گے۔ اگر آپ اپنی مسجد کا گشت کر رہے ہو تو مسجد کا گشت کرتے ہوئے ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنی گشت تو کر رہا ہوں اپنے محلے کی مسجد کا، مگر اللہ تعالیٰ میرے اس گشت کے ذریعے سے ساری دنیا کی مسجدوں کے گشتوں کو چالو کرنا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نیتوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ بڑی نیت کرنی چاہیے، بڑی سے بڑی نیت کرنی چاہیے، اور بڑی سے بڑی نیت کر کے پھر کام کی ترتیبیں بنانی چاہیے۔ جب ہم کام کی ترتیبیں پھر بنائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ ایک حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تنہا تھے جی، مگر دوستوں بزرگوں ان کی نیت کے اثرات ساری دنیا پر اللہ نے ڈالے، ساری دنیا میں اللہ نے کام چالو کیا، ساری دنیا میں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا اور آخری اشرے میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اعتکاف کرتے تھے تو مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری ہر سال جا کر پوچھتے تھے حضرت جی میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، کیا دعا مانگوں، کیا اعمال کروں؟ تو حضرت جی فرماتے تھے پورے یعنی تم دعا یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرمائے، اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اس نیت یہ دعا مانگو اللہ سے، پورے عالم کی نیت ہے۔ آج میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ہماری نیتوں کے اثرات ہماری مسجدوں پر نہیں پڑ رہے۔ ہم نیتیں کرتے نہیں، بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہے کیا؟ ہر عمل کے لیے نیت شرط ہے۔ ہماری نیتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ اب اس کے مذاکرے ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں نیت کے بہت ہوتے تھے کہ نیت کے بہت اثرات ہوتے تھے۔ خالی نہیں پوچھے کہ یہاں جاؤ، آگے آ جاؤ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کام ہمارے اوپر بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجتماع کی محنت عطا فرمائی ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اجتماع کا مقصد اور غرض و غایت یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا شامیانہ لگا لیں، بہت اچھا مائک لگا لیں، بہت اچھی روشنی کرا دیں، یہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اجتماع نہیں ہوتا، بہت بڑی بھیڑ جمع کر دیں، بھیڑ جمع کرنے کا نام نہیں اجتماع نہیں ہوتا۔ اجتماع ہم کہہ رہے ہیں، اجتماع کی بنیادیں کیا ہیں؟ ہم جو اجتماع کی بنیادیں ہیں ان پر کتنا چل رہے ہیں اس کو بھی تو ہمیں سوچنا ہے۔ اجتماع میرے دوستوں بزرگوں لاکھوں آدمی جمع ہو جائیں، بہت بڑھیا شامیانہ لگا دیں، بہت بڑھیا لائٹ لگا دیں، بہت بڑھیا مائک لگا دیں، سب کچھ ہو جائے، اور جس چیز کے لیے اجتماع ہوا وہ وجود میں نہ آئے، کیا ہے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اجتماع کے بارے میں یوں فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے اجتماع میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سامانوں پر ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اجتماع میں تو زمین کا فرش ہو، آسمان کا سایہ ہو، لوگ تالاب میں جا کر یا ٹیوبویلوں پر جا کر وضو کر لیں، اور لوگ اتنے اجتماع ہو اپنے گھر سے اپنی روٹی باندھ کر لائیں، کھانا اپنا لے کر آئیں، اپنے گھر کا کھانا کھا لیں،
ہمیں تو اجتماع میں ایک چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے کہ لالٹین کی، کیا ہے کہ لالٹین جانا، لالٹین بھی جانتے ہیں لکھے لوگ، لالٹین کی ضرورت ہے، جس سے تشکیل میں ہم نام لیں، اس کے علاوہ لالٹین کے علاوہ اس طرح میں چیز نہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اجتماع کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد والی جماعت مضبوط ہو جائے، اور مسجد والی جماعت مضبوط وہ ہے جو 5 اعمال پر اپنی ذات سے جمی ہوئی ہو، اپنی ذات سے 5 اعمال کو پابندی سے کر رہی ہو۔ یہ ہے اجتماع کی غرض و غایت۔ 100% مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، 100% صبح شام اللہ کا نام لینے والے بن جائیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ زندہ ہو جائے۔ اگر یہ اعمال زندہ نہیں ہو رہے ہیں اور یہ اعمال زندہ نہ ہوئے تو اجتماع کہاں پہ تو کھیل رہ جائے گا، کیوں بھائی؟ پھر اجتماع کیا ہوا؟ تو اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ ہم اجتماع سے پہلے ایسی محنت ہو جائے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے بالغ مرد ہیں 100% مرد مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، چاہے ہمیں ان کی خوشامد کرنی پڑے، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے، چاہے ان کے پاؤں میں ٹوپی ڈالنی پڑے، چاہے ان کے پاؤں پکڑنے پڑے، اور چاہے انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، چاہے برابر والے کو دیکھ کر ہی نماز ادا کریں، مگر وہ مسجد میں آ کر نماز کی صف میں کھڑے کر دو۔ ایک مسلمان کو لاؤ۔ ابھی اتنے دن سے ہم محنت کر رہے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، کتنے نمازی پڑھے؟ اس پر ہماری کتنی نگاہ ہے؟ تو ہمارا اجتماع کتنا کامیاب ہو رہا ہے؟ ہمارا اجتماع کامیاب ہوا ہے جس سے دینداری آ رہی ہو۔ 4 مہینے چلے کے لیے تھوڑا ہی ہے، بلکہ دیندار بننے کے لیے۔ کہنے کے لیے بولو بھائی، ارے بولو بھائی جی، چلہ بھی دیندار بننے کے لیے، 4 مہینے بھی دیندار بننے کے لیے، مسجد والی جماعت بھی دیندار بننے کے لیے، 3 دن بھی دیندار بننے کے لیے، تعلیم کے حلقے میں بٹھایا جا رہا ہے دیندار بننے کے لیے، 2.5 گھنٹے لگوائے جا رہے ہیں دیندار بننے کے لیے۔ یہ محنت دیندار بننے کی ہے۔ اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اور اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ پوری دنیا کے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر آ جائے۔ یہ محنت کا میدان ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، اس کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ اجتماع کا تو ہم بہت کہہ رہے ہیں، مگر اجتماع کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہ 100% مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، 100% عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، جی، ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ زندہ ہو، 100% مرد و عورت جی صبح شام اللہ کا نام لینے والے بنے، جو کسی شیخ سے بیعت ہیں ان کے بتائے ہوئے وظیفے کو پورا کریں، نہیں تو کم سے کم ہمارے بڑے بتاتے ہیں 3 کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ 100 مرتبہ صبح شام کو پڑھیں۔ جو بچپن کے زمانے میں قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ معمول بنا کر تلاوت کریں، نہیں پڑھے ہیں ایک بول قرآن پاک کا روزانہ سیکھنا شروع کریں۔ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں اور قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں، اگر قرآن پاک ہم نے سیکھنا شروع کر دیا اور سیکھتے موت آ گئی تو قرآن پاک کے پڑھے لکھوں میں اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں اٹھائے گا۔ بڑی بات یہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے اندر سچائی آ جائے، جھوٹ ہمارے اندر سے نکل جائے، ہم امانت دار بن جائیں، خیانت ہمارے اندر سے نکل جائے، اس کے لیے اجتماع ہوتے ہیں۔ کیا بن جائیں؟ امانت دار بن جائیں، ہم ظلم سے نکل جائیں اور عدل و انصاف والے بن جائیں، چاہے اپنا معاملہ ہو، چاہے اپنے لڑکوں کا معاملہ ہو، چاہے اپنے پڑوسیوں کا، کوئی ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ کیا معاملہ کریں؟ انصاف کا معاملہ۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں،
اللہ تعالیٰ نے یہ اجتماع دیا ہے، ان اعمال کو زندہ کرنا ہے، اور 100% ہر گھر سے کوئی گھر نہ بچے، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے کے اندر 4 مہینے جینے کے لیے نکل جائے۔ اب 2 تاریخ سارے ضلع سے طے ہے، تو اس کی خوب ہمیں محنت کرنی ہے۔ اگر ایک حلقے کے اندر 1 جماعت ہے یا ایک حلقے کے اندر 2 جماعت ہیں اور پورا حلقہ ہے، تو پورے حلقے کی نیت کر کے کام کی ترتیبیں بناؤ۔ کوئی مسجد نہ بچے ایک ہی جماعت کو نشانہ بنا کر، ایک ہی جماعت کو ہر مسجد کو اور ہر مسجد کے ہر فرد کو، ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو، ہر بچے کو یہ نشانہ بنا کر کام شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر گھر کے اندر ہر فرد پر اور ہر عورت پر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ڈالے، اور دین کا ماحول، دین گھروں کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی روک نہیں سکے گا، روکنے سے بھی نہیں رکے گا۔ غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ہر ایک کے دل کو نرم فرما دیں گے، اور دین کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر ایک دل کے اندر پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ایک ہی جماعت ہو، اس کو ایک ہی مسجد بنا رکھیں اور اس کو ایک ہی مسجد کا ایریا محنت کے لیے نہ دیں، بلکہ ایک جماعت ہے، ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس کو بیٹھ کر، اور سارے حلقے کے ذمہ دار ساتھی بیٹھ کر اس کی فکر کریں کہ بھائی ایک جماعت ہمارے پاس ہے اور یہ پورا حلقہ ہمارے پاس ہے، پورے حلقے میں ہمیں اسی جماعت سے کام کرانا ہے۔ تو اللہ کی شان بہت بڑی ہے، کام لینے والا ایک اللہ، وہ ہماری نیتوں کے اثرات ڈالے گا، لوگوں کے قلوب نرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں چلائے گا کہ ہواؤں کے ذریعے سے ہدایت پھیل جائے گی، ایسی فضا اللہ تعالیٰ بنائیں گے کہ لوگوں کے چلنے پھرنے سے ہی اللہ پاک ان کے بدنوں سے جو ہوائیں ٹکراتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی ہدایت پھیلاتی ہے۔ ہم نیت تو کریں کہ بھائی ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، تو پورے عالم کی نیت کر کے ہمیں محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ کرو گے؟ یہ اپنی وہی اپنا دے دن کی بس وہی کہ وہی اپنا یہ اپنے محلے کے اندر ہی لگے رہے۔ ایک آدمی ہے کسی حلقے میں آ کر فکر مند، وہ پورے علاقے کی فکر کھولے، اللہ تعالیٰ اس سے پورے علاقے میں کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے اندر کی نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ اگر ہمارے جذبے پورے عالم کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر ہمارے ذریعے سے کام کو پہلا پہنچائیں گے۔ ابھی ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے دعوت کا ہم کوئی کام کر رہے ہوں، اپنی مسجد کی جماعت کے مشورے میں بیٹھے ہوں تو اس نیت سے بیٹھے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشورے کے ذریعے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، ساری دنیا کی مسجدوں کے مشوروں کو زندہ کرنا۔ اس میں کیا ہے؟ اپنی مسجد میں فضائل کی تعلیم کر رہے ہیں تو یہی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ عالم میں مسجدوں کی تعلیم کو زندہ فرما لیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس وقت میں پورے ضلع کے اندر ایک محنت ہو رہی ہے وصولی کی۔ 2 تاریخ کو وصولی ہے، جماعتیں نکلنی ہیں۔ اس وقت ہمیں قربانیاں دینے کا ہمارے لیے ایک موقع ہے، اور موقع کی قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بغیر موقع کے آدمی بڑی سے بڑی قربانی دے ڈالے، اس پر وہ نہیں ملتا جو موقع کی معمولی سی قربانی دینے پر اللہ تعالیٰ سے نواز دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ معمولی سے معمولی، اس لیے اس کے لیے نیتیں کرو، ارادے کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس سے ہمیں کچھ کرنا ہے تو بھائی کرو گے انشاءاللہ۔ ہم تو سو رہے ہیں، بہت سارے تو سو رہے ہیں، مغرب کے بعد تو سوتے ہیں، مغرب کے بعد اگر عشاء کے بعد میں رونے لگے تو بہت سارے سو رہے ہیں۔ جاگ جاؤ بھائی، ذرا جاگ کے سنو نا، پھر انشاءاللہ بھی نفع ہوگا۔ اس لیے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے قربانی دینے کا،
وقت فارغ کرنے کا، کھانا کمانا، بیوی بچے، کاروبار، دھندے، یہ تو پہلے بھی تھے، بعد میں بھی رہیں گے۔ یہ اجتماع کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، پچھتانا پڑے۔ لو بھائی، کھانا کمانا، بیوی بچے، جتنے بھی دھندے جو ہمارے سے متعلق ہیں، یہ تو پہلے بھی تھے، پہلے بھی ہیں اور بعد میں بھی رہیں گے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ آج ہمارے ضلع کی طرف لوگوں کے سینے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، ان کے سینے ہماری طرف ہیں۔ ایک دن وہ ہوگا کہ ان کے سینے دوسری طرف ہوں گے اور ہماری طرف پیٹھ ہوگی۔ ہم اس وقت پچھتانے کے علاوہ، ہاتھ بننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت موقع ہے ہمت کر کے، یہ کاروبار دھندے تو چلتے رہتے ہیں، چلتے رہیں گے، ہم غریب نہیں ہوں گے اگر 2-3 مہینے کاروبار نہیں کریں گے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ اس وقت ہمیں سب کو فارغ ہو کر یہی کام کرنا ہے۔ ایک سیزن دیا اللہ پاک نے کہ ہم ہمت کر کے ایسی محنت کر ڈالیں، ایسی محنت کر ڈالیں کہ 100% دین کا ماحول بن جائے، اسلام غالب آ جائے، باطل کی کمریں ٹوٹ جائیں، حق زندہ ہو جائے، باطل ٹوٹ جائے۔ یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت میں ہمیں سب کو قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اور دعا وہ مانگے گا جو جان و مال لگائے گا، جو پھرے گا، جو قربانیاں دے گا، جو جان و مال لگائے گا، وہی تو دعا مانگے گا۔ جو کھیت میں مشقت اٹھاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، جو دکان پر جان و مال لگاتا ہے اور دکان پر پیسے لگاتا ہے، دکان پر سب کچھ لگاتا ہے، تو میری دکان چل جائے وہی تو دعا مانگے گا۔ کیوں بھائی؟ ابھی ہمارا جان مال اور اوقات دین پر نہیں لگ رہے ہیں، ہمارے جذبے کچھ اور ہیں، ہمارے جذبے بدلے، دین پر جان دینے کے جذبے ہو، دین پر مال کھپانے کے جذبے ہو، دین پر زندگی کو کھپانے کا جذبہ ہو، دین کے لیے بھوکے رہنے کا جذبہ ہو۔ ابھی تک تم بھوکے نہیں رہے تو دین کیسے زندہ ہوگا؟ دین کے لیے تو قربانی شرط ہے، دین کے لیے تو محنتیں شرط ہے، دین کے لیے تو پسینہ آنا شرط ہے، دین کے لیے تو بھوک کا آنا شرط ہے، دین کے لیے تو خوف کا آنا شرط ہے، اور دین کے لیے تو تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا شرط ہے، شرط ہے۔ انہیں کو پھر ہدایت یافتہ کہا جاتا ہے، انہیں کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں جو بھوک میں چلے، خوف میں چلے، بیماری میں چلے، جان و مال کے نفع نقصان میں چلے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو پختہ بنا دیتے ہیں، پختہ ایمان والے، چاہے کوئی سی ہوا چلے ان کے ایمان ڈگمگاتے نہیں، ویسے پختہ ہوتا ہے۔ پھر ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں اگر ہمارے سامنے جنت کو لا کر کھڑا کر دیا جائے تو ہمارے ایمان کا ذرہ برابر فرق نہیں ہے، اگر ہمارے سامنے جہنم کو کر دیا جائے تو ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ طے کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ اجتماع تو دیا ہے، صرف اجتماع کہنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اجتماع تو اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنا جان و مال اس میں جھونکیں، ہم اس کے لیے قربانیاں دیں، جی چاہی کے خلاف، عقل کے خلاف، سمجھ کے خلاف، ماحول کے خلاف۔ اس وقت ایک موقع اللہ نے دیا ہے تو ہم یہ محنت کریں، اپنے اپنے محلوں کے اندر بھی، اپنے حلقوں کے اندر بھی، اپنے ضلع شہر کے اندر بھی، اپنے ضلع کے اندر بھی یہ محنت کریں کہ کوئی مسلمان بے دین بے نمازی نہ رہے۔ ہماری ہر مسجد اگر اس محنت کے ذریعے سے بھی مسجد کی جماعتیں مضبوط نہیں ہوئی تو کب ہونی؟ اور مسجد کی جماعت کے بارے میں سنو، مسجد کی
جماعت مضبوط وہ ہے جتنے ساتھی مسجد کی جماعت میں ہیں وہ سارے کے سارے 5 اعمال کو اپنی ذات سے پورے کر لیں. 2 گز اور تعلیم 3 دن 2.5 گھنٹے فکروں کو ڈھونڈنا. ورنہ ہماری مسجد والی جماعت کا یہ حال ہے کہ 18 آدمی ہیں، عمومی قسمہ رہتے ہیں 8، دوسری قسمہ رہتے ہیں 4، تعلیم میں رہتے ہیں 12، مشورے میں رہتے ہیں 18 اور 3 دن میں اور 2.5 گھنٹے میں رہتے ہیں 2. اگر 2 ساتھی 5 اعمال کو کر رہے ہیں، 2 گز 2 تعلیم 3 دن 2.5 گھنٹے اور فکروں پر جڑنا، تو یوں کہیں گے کہ ہماری مسجد کی جماعت میں 2 ساتھی. کتنے ساتھی؟ جو 5 اعمال کو. اگر 10 ان 5 اعمال کو کر رہے ہیں تو ہماری مسجد کی جماعت میں 10. اگر ایک کر رہا ہے مسجد والی جماعت کے 5 اعمال کو تو ابھی ہماری مسجد کی جماعت میں 1 ہے. یہ سمجھے؟ بولو نا. تو اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں، اب بھی اگر ہم نے ہمت نہ کی، اب بھی اگر ہم سوچتے ہی رہے تو اتنا وقت 2-3 مہینے ہاتھ سے نکل گئے ہیں کہ جو باقی وقت سے یہ بھی نکل جائے گا اور پچھتانے کا علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اب اپنے کاروباروں کو، اپنے دھندوں کو آگے پیچھے کر کے اپنی ترتیبیں بنائیں کہ ہم ایسی محنت ہو، ایسی محنت ہو، ایسی محنت ہو کہ ہمارے محلے کی، ہمارے حلقے کی، ہمارے شہر کی، ہمارے ضلع کی ہر گلی کا ہر پتھر اور کنکر یہ کہے کہ ہمارے یہاں 29-31 اکتوبر کا جو اجتماع ہے اس سے پہلے 100% لوگوں کو ہمیں نمازی بنانا ہے، ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرنا ہے، 100% مسلمان مرد عورتوں کو اللہ کا نام لینے والے بن جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کا حلقہ زندہ ہو جائے، 100% سچائی اور ایمانداری کا ماحول بن جائے، ایک دوسرے کے بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں، پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہو، باپ اولاد کا حق ادا کر رہا ہو، اولاد باپ کا حق ادا کر رہا ہو، شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہو، بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی ہو، ایسا ماحول اور اسی فضا تیار ہو جائے گا. اس کے لیے محنت ہے. ہم نے اس ضلع کو سمجھا کہ ایسے ہی ضلع ہوتے ہیں، کبھی آ گئے کبھی نہیں، کبھی آ گئے کبھی نہیں، کبھی چلے گئے کبھی نہیں. بھائی اجتماع کا مطلب تو یہ ہے لاکھوں آدمی کو آپ کو حرکت بنانا ہے تو لاکھوں آدمی جن کی قربانی دیں گے اس سے پہلے ہمیں دینی پڑے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے اتنی قربانی دلوائے، مجمع سے اتنی قربانی اگر ہم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمیں اتنی دینی پڑے گی جب مجمع اتنی دے. یہ سمجھے؟ اگر ہم لوگوں سے چاہتے ہیں وہ اتنی قربانی دیں تو ہمیں اتنی دینی پڑے گی جب لوگ اتنی پائیں گے. تبوک میں ایک صحابی نے دامن اٹھا کر دکھایا تو ایک پتھر بنا ہوا تھا، تو سرکار نے دامن اٹھا کر دکھایا تو کتنے تھے؟ ارے بولو نا. اگر ہم لوگوں سے یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا ہی بن جائے گا جس طرح ہم چاہ رہے ہیں. اگر بخار ہو جائے تو مشورے پر پڑے گا، اگر نزلہ ہو گیا تو پرسوں چھوٹی، گھر میں مہمان آ گئے تو 3 دن کی چھوٹی. ذرا سا کھانسی آ گئی تعلیم کی چھوٹی، کھانسی کے بہانے تعلیم چھوٹنے چلے گئی. ایسے نہیں زندہ ہو. یہ مجمع تو ہمارا کام کرنے والا مجمع ہے، ان کو تو قربانیوں کی اعلیٰ سطح پر ہونا چاہیے. ان کا جذبہ تو ایک ہی ہو کہ یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا، نہیں تو ہماری قبر اللہ کے راستے میں ہوگی. اللہ کا دین دنیا میں مٹ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا سے مٹ رہے ہیں اور ہم ہی مٹا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے مٹ رہے، ہمارے کاروباروں سے مٹ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے ہماری شادیوں سے مٹ رہے ہیں، ہمارے گھروں سے مٹ رہے ہیں اور ہم آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری پیشانی کا پل تک نہیں پڑتا. ہمارا یاد
ہم مطمئن ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم تو کام کرنے والے ہیں، ہم تو دعوت کی وہ ایسی محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے دوستوں ہمارا اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر ایک تو ہے یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کر ایک بڑھیا گئی سود کی اٹھی لے کر، تو اس کا نام ڈیمایا. یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک تو ہے یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام آنا، اور ایک ہے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آنا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ دونوں میں کوئی فرق ہے. ایک تو یوسف علیہ السلام کو خرید کر کوئی اپنے گھر میں لے آئے، اور ایک یوسف علیہ السلام کے خریدوں اور کسی کا نام آ جائے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ہم تبلیغ میں لگے ہیں، خدا کرے تبلیغ میں لگ جائے، تبلیغ میں لگ جائے. ہم سب تبلیغ میں لگے ہوئے، اللہ اس تبلیغ کو ہمیں لگا دے. تبلیغ کو مولانا الیاس صاحب کو، مولانا یوسف صاحب کو ایسی لگی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بواسیر کا آپریشن مظفر نگر ہوا. کہتا ہے دھیان سے سنو، ایسے بڑے دائی تھے. مظفر نگر بواسیر کا آپریشن ہوا، تو ڈاکٹروں نے عمدہ ریٹنے کی کو کہا، اور یہ کہا مولانا کسی سے بات نہیں کریں گے. پون گھنٹے میں ایک کپ چائے کا پیتے تھے مولانا یوسف صاحب. اب مولانا یوسف صاحب اتنے بڑے آدمی، اب ان کی نگرانی کون کرے؟ کسی سے بات نہ کریں، لوگ مل جاتے تھے. تو مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ حضرت شیخ سے جتنا مولانا یوسف صاحب ڈرتے تھے، مولانا الیاس صاحب سے بھی ڈرتے تھے. سمجھے؟ مولانا الیاس صاحب کو کچھ کہنا ہوتا تو حضرت شیخ سے کہتے تھے، تو بہت ڈرتے تھے. اور حضرت شیخ اسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، یہ بہنوئی بھی ہیں. تو یہ طے ہوا مشورے سے کہ حضرت شیخ نگرانی کریں گے مولانا صاحب آن دی لیٹے ہوئے. تو مظفر نگر کے بہت بڑے مفتی تھے، ضلع مظفر نگر کے مفتی عزیز الرحمان، وہ عیادت کے لیے گئے. کہاں گئے؟ کہاں ہو؟ کہاں گئے؟ ارے بھائی کہاں گئے؟ عیادت کے لیے گئے. تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے بات سو بوڑھے تھے، بالکل بوڑھے. مفتی عزیز الرحمان مظفر نگر کے تھے، جامع مسجد کے امام تھے، تو وہ بوڑھے تھے بالکل. تو وہ ان سے بات شروع کر دی. کس نے شروع کر دی؟ حضرت مولانا محمد یوسف سے بات شروع کر دی. حضرت شیخ دور کو ٹہل رہے تھے. حضرت شیخ نے بہت زور سے دور سے ڈانٹا، یوسف مانتا نہیں، خاموش ہو جا، دھمکایا. بھائی حضرت شیخ تو بہت بڑے تھے. تو مولانا یوسف صاحب جوش میں لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت آپ مجھے بولنے سے منع کرتے ہو. آج صحابہ کی اولادیں یہود اور نصارہ کی گود میں کھیل رہی ہیں، اور مسلمان اسلام کا یہ حال ہو رہا ہے، کلمے کا یہ حال ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹایا جا رہا ہے. آپ مجھے بولنے سے روکتے ہیں. جوش میں بیٹھ گئے، یہ حال ہمارے بڑھ گیا. تو مفتی عزیز الرحمان بہت کمزور ہو گئی تھی، ٹانگیں ہاتھ ایسے ٹانگوں پر مار رہے تھے کہ کام کو تو یوسف نے سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا. کام کو تو یوسف نے سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا. ایسے بار بار ٹانگوں پر ہاتھ مار رہے. ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا. ایک مسلمان چلا جا رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا. ہمیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے روشنی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے بدن کو آگ لگی ہوئی ہے. آج نظر نہیں آ رہی تو مرنے کے بعد میں نمازی کے بدن کو آگ جلائے گی. سانپ لپٹیں گے، بچھو ڈسیں گے، نہیں بھائی، قبر دبائے گی. تو ایک مسلمان کے بارے میں ہم بے چین ہو جائیں. ابھی تو ہم اپنی زبان کے چوچلوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی زبان کے چوچلوں کو ہم جماعتوں میں نکل کے یہی پورے کریں اپنے مزاج کے ساتھ. ہر ایک ہمارے میں کا یہ سوچتا ہے یہ کام میرے مزاج سے چلے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں،
جب تک اس محنت کے اندر آدمی اس محنت کے مزاج کے ساتھ چلے گا تو کام اسی طاقت کے ساتھ دنیا میں ابھرے گا اور اس سے اتنا ہی نفع ہوگا جیسے پہلے. اگر ہمیں اس محنت میں دعوت کے کام میں دعوت کے مزاج کے ساتھ اس کام کے مزاج کے ساتھ چلنا ہے. اس محنت کو اپنے مزاج کے ساتھ نہیں چلانا. ہم نے اپنے مزاج کے ساتھ ہر ایک اپنے مزاج کے ساتھ اس محنت کو چلانا. میں بھی اسی سے سمجھے. اللہ ہمیں سب کو صحیح راستہ نصیب فرمائے, صحیح اس محنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دعوت کا کام بہت آسان ہے مگر نفس پر قابو پانے کا مسئلہ ہے. ہمارا کسی کا نفس ہمارے قابو میں نہیں ہے. ہم سب نفس کے پٹھو بنے ہوئے. میں نے جو طے کر دیا بس وہی کروں گا, اس کے آگے نہیں بڑھ سکوں. میں نے جو طے کر دیا ہے وہی وقت دوں گا, اتنے پیسے لگاؤں گا, اتنا ہی وقت لگاؤں گا, اتنی محنت کروں گا جو میں نے طے کر دیا. چاہے کوئی کچھ کہتا رہے, چاہے کوئی کتنا ہی بیان کر دے, چاہے کتنا ہی تقاضا ہو, چاہے ذمہ دار کتنی فکر دلا دیں, لیکن بس ہمیں تو وہی کرنا جو ہم نے طے کرا. یہ کام ہے کہ بھائی یہ کام ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اس محنت میں انشاءاللہ اس محنت کے مزاج کے ساتھ چلنا ہے. ارے بولو اب بھی نہیں بولتے. اس محنت کو اپنے مزاج سے نہیں گرائیں گے. دنیا کے رسم و رواج سے اور دنیا کی چیزوں سے بالکل الگ ہے, عقل کے بالکل خلاف ہے, سمجھ کے بالکل خلاف ہے. کیا بھائی یہ بسترے لے کر اپنا جان مال لے کر جماعتوں میں پھرنا, اس سے دین آ جائے زندگی میں اور دین دنیا میں پھیل جائے, سمجھ میں آتا ہے؟ ارے سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکا اس محنت کو. باطل کی جڑیں ہلا دے گی یہ محنت. آج تو میرے اندر کا باطل اس محنت سے نہیں ٹوٹ رہا ہے تو دوسرے کا کیا ٹوٹے گا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی یہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, میرا نفس میری عقل کے تابع ہے اور میری عقل شریعت کے تابع ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, آج ہمارے نفس ہماری عقلوں پر غالب آ گئے اور ہماری عقلیں تبلیغ پر غالب آ گئی. اس لیے تبلیغ سے نفع ہی نہیں ہو رہا, نہ ہمیں فائدہ ہو رہا, نہ ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہو رہا, نہ ہمارے پڑوسیوں کو فائدہ ہو رہا. جو ہونا چاہیے تھا ہو رہا ہے وہ. اگر ہفتے میں 10 12 15 آدمیوں کی مسجد کی جماعت ہوتی ہے, اگر یہ 10 12 آدمی ایک ہفتے محنت کر کے ایک مسلمان کو, محلے کے ایک مسلمان کو نماز میں لے آئے اور ایک آدمی نمازی بن جائے, 10 12 آدمیوں کی محنت سے ایک ہفتے میں, تو مہینے میں 4 آئیں گے, سال میں 52 آئیں گے. تو اگر 10 مسجد کی جماعت میں تھے تو ایک سال میں 62 ہوں گے. کیا بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ اتنا ہو رہا. ارے بھائی کتنے ہو رہے؟ ہماری اس مسجد کی جماعت میں پچھلے مہینے کتنے تھے اب کتنے ہیں, 2 مہینے پہلے کتنے تھے اب کتنے ہیں, 6 مہینے پہلے کتنے تھے اب کتنے ہیں؟ کوئی حساب لگا رہے ہیں ہم؟ کوئی حساب ہے کام کا؟ کوئی دنیا میں ایسا کاروبار والا ہے کہ وہ حساب نہ لگاتا ہو, کاروبار کرتا ہو؟ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, بھائیوں, ذرا غور کرو, سوچو, بہت سمجھیے. یہ بہت عقل والوں کا کام ہے, بے عقلوں کا کام نہیں ہے تبلیغ, عقل والوں کا کام ہے, سوجھ بوجھ کا کام ہے. ایسی عقل خدا دے گا بڑے بڑے حیرت میں پڑ جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, غور کرو, سوچو کہ ہماری جو مسجد والی جماعتیں کتنی کمزور ہیں. اگر مہینے میں ہر ہفتے ایک آدمی آوے, 12 آدمی جماعت ماں مسجد کی, اور 12 آدمی ایک اپنے محلے کے اندر ایک آدمی کو محنت کر کے اس مسجد کی جماعت میں جوڑے, تو سال میں مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 4. ارے بولو بھائی, 4 ہو گئے. اور سال میں تو کوئی بے نمازی ہوتا اب تک؟ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے یہ اجتماع کا. یہ طے کرو کہ اجتماع تک تو ہمیں ایسی قربانی لینی ہے, ایسی محنت کرنی ہے کہ جتنا جان ہے وہ بھی لگائیں گے, مال بھی لگائیں گے, اور خوب محنت کریں گے, رات اور دن, صبح اور شام
ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری کڑن یہی ہوگی پیسے کمانے میں جس پر لگائیں گے. رہا اور کاروبار دھندے کرتے رہیں گے. کون منع کرتا ہے؟ کون منع کرتا ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ایسی محنت کرنی ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا میں عام ہو جائے، مسجدیں ساری آباد ہو جائیں، ہر مسجد کی مسجد والی جماعت مضبوط بن جائے، 100% ماحول دینی اور اسلامی بن جائے. اس کے لیے اجتماع کی محنت. تیار ہو اس کے لیے میں انشاءاللہ ایسے تیار ہونا ہے کہ اب سے لے کر اجتماع تک ہمارا یہی کام ہے، یہی کریں گے انشاءاللہ. اب سے لے کر اور اجتماع تک رہا آگے مقدر کی روزی اللہ دے گا، مقدر کی روزی اللہ دے گا. ہم اجڑیں گے نہیں، غریب نہیں ہوں گے، فقیر نہیں ہوں گے، کنگال نہیں ہوں گے. اللہ مدد کرے گا. اللہ پر بھروسہ تو کرو. دین کی محنت کرنے والے کبھی ناکام ہوئے، کبھی برباد ہوئے، کبھی اجڑے. اگر میرے دوستوں بزرگوں اس محنت کو کرنے والے اجڑتے اور ناکام ہوتے اور برباد ہوتے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کام ختم ہو جاتا، 2 دن میں نہ چلتا تھا. مگر انہوں نے قربانی دی ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں کیا ہوا دیکھو، کیا ہوا ہے دیکھو کیا ہوا. بھوک کی حالت، فاقے اتنے آئے ہیں مہینوں گزر جاتے. کولر کھاتے تھے پورے رمضان، شہری میں بھی کولر، رات میں بھی کولر، سامنے جنگل میں کولر، کھانے کو کچھ بھی نہیں. حضرت شیخ نے لکھا کہ لکڑی کا بہت بڑا صندوق رکھا ہوا تھا، بہت بڑا پھٹوں کا، 1 انچی 1.5 انچی موٹے پھٹوں لکڑی کا، آٹا اس میں ڈالتے تھے. وہ اس قدر بھوک نے ستایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو کوئی چیز لے کے اس کی جو درازیں ہوتی ہیں، جوڑ ہوتا ہے نا ان پھٹوں کے، ایسے جوڑ ہوتا ہے پھٹوں کا، تو اس میں آٹا لگا ہوا تھا. تو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آٹے کو صاف کر رہے تھے اور اتنا آٹا جمع ہوا جس سے چند چپاتی بن سکتی. جب وہ صاف کر رہے تھے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اپنے کمرے سے آئے اور دیکھا بیٹے کو کہ مولانا الیاس صاحب بھوک کی وجہ سے بےتاب ہے، پریشان ہے اور آٹا گھرچ کر صاف کر رہے ہیں. بیٹے سے کچھ نہیں کہا، پیچھے واپس حجرے میں تشریف لے اور حجرے میں جا کر اللہ سے کہا اور پھر آ کر کہا یوسف میں نے آج اپنے اللہ سے کہہ دیا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کتنے آدمی نے کھانا کھایا؟ تو اللہ چلائے گا، اللہ چلائے گا، اللہ چلائے گا. اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے ارادے کرو. ہماری جو 2 تاریخ آ رہی ہے، اس سے جو جماعتیں بن رہی ہیں 4 مہینے چلنے کی، ہمیں کل ہی سے فارغ ہو کر ان کی پوری وصولی کی ترتیب لگانی ہے انشاءاللہ. اور وصولی کیسے ہوتی ہے؟ وصولی اللہ پر یقین کر کے مسلمان سے بات کر، کسی کا عذر نہیں کاٹنا. ایک مسلمان کے پاس گئے، اس نے 10 عذر رکھ دیے. اگر کسی کا عذر کاٹو گے تو مسئلہ حل نہیں، وصولی نہیں ہوتی. عذر کا حل بتانا ہے، کیا کرنا؟ ارے بولو بھائی، عذر کا حل بتانا ہے. عذر کا حل کیسے بتاؤ گے؟ وہ اللہ پاک آپ کی رہبری کرے. پتہ نہیں کون کیا سوال کرے، یہ تو نہیں پتا کیا مجبوری رکھ دے، کیا پریشانی رکھ دے، کیا عذر رکھ دے، آپ کو نہیں معلوم. تو اب اس موقع پر اللہ آپ کی مدد کرے. دعا مانگ کے جاؤ، یا اللہ ہمیں دعوت دینا نہیں آتا تو دعوت دینا سکھا دے، ہمیں موقع شناس بنا دے، ہمیں مردم شناس بنا دے، ہمیں مزار شناس بنا دے. یہ دعائیں مانگ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ رہبری کرے. ایک مسلمان سے جس کی وصولی کر رہے ہو، اس یقین کے ساتھ وصولی کرنی ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور جائے گا. بدگمانی مت رکھو. اگر آپ نے 100 مرتبہ اس سے بات کی ہے
101 مرتبہ بھی کو بات کرنی پڑے گی، اسی امید کے ساتھ کریں ضرور جائے. بندہ جیسا اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. یہ ہمارے ذہن میں آئے کہ نہیں جائے گا. کیا تشکیل ہے؟ اس کا حل یہ ہے، اگر کوئی بالکل تیار نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا ہے، تو اسے مسجد میں لاؤ، وضو کراؤ، خود بھی وضو کرو، اور اسے 2-4 رکعت نماز پڑھو. اسے کہو بھائی اللہ سے، کسے کہو؟ اللہ سے. اور تم بھی نماز پڑھ کے اللہ سے تم بھی اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کرو. پھر لیا، پھر یہی عمل کرو، پھر یہی عمل کرو، یہاں تک اسے تیار کرنا ہے انشاءاللہ. اب اس سے نفع کیا ہوگا؟ آپ کا تعلق اللہ سے ہوگا، دعوت دینے والے کا تعلق اللہ سے جڑے گا، مضبوط ہوگا. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، وصولی کو جاندار کرنا ہے. یہ مت سوچیں کہ جماعت وہاں ہمارے اپنے سے کوئی جماعت، یہ نیت کرو ہر گھر سے ایک جماعت نکالیں گے انشاءاللہ. میں بولوں نا انشاءاللہ، ہر گھر سے ایک آدمی کو نکالیں گے. کرو گے ہر گھر سے کتنے؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں ضرور نکالنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ نیت کر کے ہمیں، چاہے ہمارے یہاں تشکیل ہے نہیں ہے، چاہے ہمارے یہاں نام آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم 2 تاریخ کو پورے ضلع کی ہر مسجد کے اطراف میں چل پھر کر وصولی کی محنت چالو کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قلوبوں کو بدل دے گا، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دے گا. تو اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہماری سب سے پہلی تشکیل یہ ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی قربانی دی. ہم کیا جواب دیں گے جب حضور سے ہمارا واسطہ پڑے گا اور سامنا ہوگا قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کو کیسے گزارا گیا، آپ کی اور اس کا حمل بھی ثابت ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ میں طلاق پڑی ہے. حضور کے گھر میں 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا. حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. آپ کی کمر پر اونٹ کا اوٹ تک ڈالا گیا. کیسی کیسی قربانی دین کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. آج وہ دین ہمارے سامنے مٹ رہا ہے. لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر رہے ہیں، لوگ بے دینی کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، کل کو قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنی زبان کے چوچلوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زبان کے چوچلوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے ارادے کرو، نیتیں کرو. جس دین کے لیے صحابہ نے قربانی دی ہے، جان مال لگایا ہے. اس سے پہلے کون جو ہوگا؟ ہمارا رسول سے پہلے احد کے بعد ہمارا نصر ہوا نا. ہم احد کے اندر 2 صحابی ایسے تھے، ایک کی ٹانگیں کٹی، ایک کا پیٹ کٹا. ببول کے کانٹوں سے پیٹ کو سیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. جبریل امین نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کو ہمارے اصل جانا ہے. حضرت شیخ نے تو لکھا ہے کہ 1-2 آدمی کو نیا گیا ہے، ورنہ اور علماء تو یوں کہتے ہیں کہ سارے پرانے گئے ہیں. جس کا پیٹ پھٹا تھا وہ بھی گیا، جس کے پیر کٹے تھے وہ بھی گیا، جو زخمی تھے وہ بھی گئے، جس کا ہاتھ کٹا تھا وہ بھی گیا. سارے پرانے گئے ہیں جو زخمی ہوئے تھے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس وقت ہم کیا منہ دکھاویں گے صحابہ کو؟ صحابہ کا سامنا قیامت میں ہونا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، تو وہ جن کا پیٹ پھٹا تھا اور جن کے پیر کٹے تھے، تو جن کا پیٹ پھٹا تھا انہیں ببول کے کانٹوں سے اپنے پیٹ کو سیا تھا. تو اس سے یوں کہا جس کے پیر کٹے تھے کہ بھائی تو چل نہیں سکتا، میں چل سکتا ہوں. تو اس کو اپنی کمر پر سوار کیا اور لے کر چلے، تو ان کی آنکھیں باہر آ گئی. ایسی ایسی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں. ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو اور حضرت زینب کو اور حضرت فاطمہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو؟ 3 چاند گزر جاتے تھے، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. میرے دوستوں کو اس لیے اب ہمت کر کے ارادہ کر کے یہ طے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجتماع کی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمیں اب آج سے لے کے اجتماع تک نام بہت لکھوائے اور پھر آگے پیچھے ہو گئے. آج ایسی تشکیل ہو جائے کہ
یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا تو اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوگا، نہیں تو ہماری قبر اللہ کے راستے میں بنے گی۔ کوئی بری بات ہے؟ صحابہ اسی جذبے کے ساتھ نکلتے تھے، نبی اسی جذبوں کے ساتھ دنیا میں چلتے تھے۔ اس لیے اب ہمت کر کے یہ ارادہ کرو تاکہ ہماری پورے ضلع کی تشکیل قابو میں آ جائے۔ اس کے لیے پورا مجمع یہ نیت اور ارادہ کرے کہ آج سے اجتماع تک انشاءاللہ ہم اپنا وقت فارغ کر کے اپنے خوب پیسے لے کر اپنا بستر لے کر ہم انشاءاللہ آج سے تیار ہیں اور کھڑے ہو کر بطور کون دیا۔ بولو بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، بولو، اب سے اجتماع تک ذمہ دار ساتھی کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ محمد فرقان، عبدالشکور بھائی ماشاءاللہ، محمد وسیم، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑے ہو ذمہ دار۔ اب سے اجتماع تک اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، کفر مٹے، شرک مٹے، باطل کی کمر ٹوٹے، اللہ کی نبی کے طریقے دنیا میں عام، اور سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ماشاءاللہ